کہ وہاں بچے انسان بلکہ ایوان مر رہے ہیں بیماری سے. آج جائیں گوادر کے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں. ختم ہو چکا ہے اور اس پانی سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ وہاں بچے انسان بلکہ ایوان مر رہے ہیں بیماری سے. آج میں اس فلور پہ یہ لانا چاہ رہا ہوں کہ اسی گوادر پہ جس کو ہم ایک انٹرنیشنل سٹی کہہ رہے ہیں, جس کے نام پہ گوادر پورٹ, اس کی لبلبا پہ اربوں خربوں روپے کے ڈالر کا نام لے رہے ہیں, آج جائیں گوادر کے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں. آج سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ بچوں کے ہاتھوں میں چھوٹے واٹر بوتل ہیں پانی کے, اس میں پانی نہیں ہے, لوگ بلک رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت بلوچستان, افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سننے والا بھی کوئی نہیں ہے, جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ پبلک ایشوز ہیں میڈم, یہ پبلک ایشوز ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ تحصیل جیونی کو وہاں کا ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی بات کریں گے. ان کو دوسرے سورسز سے, شادی کوٹ ڈیم سے, دوسرے جو ڈیم ہیں ان سے فوری طور پر پانی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. آج انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر آ کے افتتاح کرتا ہے, لیکن آج امپریشن یہ ہے دنیا میں کہ گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہے. اور اسپیشلی جیونی میں یہ کوئسٹن مارک ہے, یہ ہم سب کے لیے کوئسٹن مارک ہے کہ یہ صوبہ جو وسائل سے مالا مال, جو سونا اور چاندی اگلتا ہو, اس کے باسی, اس کے باشندے, اس کا عوام پیاس سے مر رہا ہے. آج یہ کوئسٹن مارک ہے. وزیر اعلیٰ ہمیں مطمئن کرے کہ جیونی کے عوام کو کب تک پانی فراہمی کو یقینی بنائے گا. لوگ پیاس سے مر رہے ہیں اس گرمی میں, اس موسم میں, اور وہاں یہ جو بدبودار پانی ہے اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. آپ کو اناؤنس کیا گیا, ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. تب تک یہ ڈیم کمپلیٹ ہو, میرے خیال میں کمپلیٹ تو نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں جتنے پروجیکٹ شروع ہیں وہ کرپشن کے چشمہ بنتے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں فوری طور پر جو ایک بالکل ایک سیریس ایشو ہے, اس سیریس ایشو کو کیسے حل کیا جاتا ہے. ہمیں ٹینکر مافیا سے واسطہ نہیں ہے, ہمیں کسی مافیا سے واسطہ نہیں ہے. جو مافیا کیا کر رہے ہیں پورا میڈیا, دنیا سارے دیکھ رہے ہیں. فی الحال تحصیل جیونی میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس اختیارات کر سکتا ہے, وہ بنیادی اقدامات اٹھا کر فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرے. اور ایک بالادست پارلیمنٹ کے لیے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے بیجا قربانیاں دی, بلکہ دنیا رشک کرتی تھی ایسے قابل اور کمیٹڈ لیڈر جو ہمارے ملک میں پیدا ہوئی تھی, اور پاکستان کی خوش قسمتی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کمیٹڈ سیاسی ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے لیڈرشپ ہے, ان کو دیوار سے لگایا جاتا ہے, خوش آمدی طبقے کو آگے کیا جاتا ہے. آج میں کہتا ہوں کہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ بنتا ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے نام پہ اپنے ایک ایسے ادارے کو کریں کہ دنیا سمجھے کہ واقعی ایسے لیڈر کی قدر تھی. اور جیسے پرانے ایئرپورٹ کا نام جب محترمہ شہید کے نام پہ تھی, تو اس کو بھی اس کے نام سے منسوب کی جائے. میں بلکہ سمجھتا ہوں قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ملک کا رقبے کے لحاظ سے آدھے سے زیادہ صوبہ ہے, وحدت ہے ایک, اس کی رائے کا احترام کیا جائے, اس اسمبلی کے رائے کی احترام کی جائے. اس کو فیڈرل گورنمنٹ اس قرارداد پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو نوٹیفائی کرے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بی ایریا کو اے ایریا میں کنورٹ کر کے, میں پہلے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جہاں اے ایریا میں پولیس کو اختیارات دیے گئے ہیں, وہاں کتنی فرق ہے لائن آرڈر بحال کرنے میں اور بی ایریا میں کتنی فرق ہے. دیکھیں ایک مشکل صورتحال ہے واقعی, جس کو ہم مانتے ہیں, لیکن ایک فورس کو ایک دم ختم کرنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوامی رائے ہیں, عوامی نمائندوں کی رائے ہیں, اس کی توہین ہو گئی. میں میڈم اسپیکر اپوزیشن کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, میں احتجاج کی طرف دھرنا دیتا ہوں کہ ہمیں یقین دہانی کرایا گیا اور الٹا کر ایک نوٹیفیکیشن جاری کی گئی. میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرتا ہوں کہ اب ہمیں یقین دہانی کرنے کے باوجود ہماری رائے کا احترام نہیں کیا گیا. ہم نے رائے دی, ہم نے بولا اس کورٹ میں بہترین آئے, بجائے کہ بہتری لانے کے زور زبردستی اس آرڈر
آ جائیں تشریف رکھیں یہاں سے. گواہ ہوں گے. میں نے ان کو بتائی تھی یہ بات کہ جی میں نے یہ بات کہی تھی, لیکن اب حکومت سوچ وچار کر رہی ہے ٹرین انسیڈنٹ کے بعد کہ ہم ایریاز کو کنورٹ کریں. تو وہ بات اس دن رحمت صاحب کی ہوگی. دو منٹ مجھے سے دے دیں کہ یہ انگریزوں کے وقت سے ایک تاریخی فیصلے تھے جو یہاں پہ ہوئے. ہمارے بلوچستان کی جو جغرافیکل سچویشن ہے وہ دوسرے صوبوں سے مختلف ہے. یہاں پہ قبائلی سطح پہ یہاں پہ انگلش کو جو ہے ان کی جو ہے اپارٹمنٹ ہوئی تھی انگریزوں کے وقت سے, اس لیے کہ ہمارے جو یہاں پہ بہت قبائلی صوبہ ہے, قبائلی صوبے میں رہتے ہوئے اب قبائل کے تھرو ہی ان کے وہاں پہ جو سرگردی ہوتی ہے, وہاں پہ تحصیلداری ہوتی ہے, وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے انگلش کے ذریعے کنٹرول ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ ایک ایسا قانون لایا گیا کہ نوٹیفیکیشن اصل کے قانون کے پاس ہونے کے بغیر آپ نوٹیفیکیشن کر ہی نہیں سکتے. آپ انگلش کو کس طرح ختم کر سکتے ہو کہ اس کو ایریا ڈکلیئر کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں سی ایم صاحب سے کہ اس پہ اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے فی الحال, اور پورے اسمبلی کو اعتماد ملے کہ جو بھی صحیح طریقہ ہوگا ہماری جو پرانے اصلاحات ہیں اس کو بحال رکھا جائے. اس میں لیویز کو جو ہے ختم کرنا ایک ظلم ہے, کیونکہ یہ ہمارے وہ جو فورسز ہیں جو قبائل کے طور پہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا ایک ظلم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے جو ہے میں بھی ان کے ساتھ جو ہے اس احتجاج میں ہم لوگ بھی شریک ہوں گے کہ یہاں پہ لیویز کو ختم نہ کیا جائے اور پولیس کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے, اور اس کے ساتھ لیویز کو بھی وہ اصلاحات دیے جائیں جو آپ نے جو پولیس کو دی, اچھی گاڑیاں دی ہیں, اچھے سے اسلحے دیے, اچھے سے ٹریننگ دیتے ہو, ان لوگوں کو دے دو اور یہی لیویز کو جو ہے یہ فعال کر لو اور لیویز سب سے اچھی جو ہے کارکردگی کر سکتے ہیں. تو میں یہ مطالبہ ہے اور اس میں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, اس میں ہم کے ساتھ بیٹھتے ہیں. صاحب, جناب اشرف کریم صاحب اور جناب اشرف صاحب نے آج کی درخواست کی ہے.